حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کوئی استقبال نہیں کیتا، یہ حال تک نہیں آپ نے پوچھا۔ ابو سفیان نے جب دیکھا کہ بیٹی نے تو میری طرف توجہ ہی نہیں کی تھی، ابو سفیان آیا، دیکھا سرکار کی چٹائی بچھی ہوئی ہے، آگے اس سے بیٹھ لگا۔ جب بیٹھ لگا تو حضرت ام حبیبہ بڑی تیزی کے نال آپ دوڑیاں، آپ نے اس کے تھلو ایسی چٹائی کھچ کے، جب چٹائی کھچی ابو سفیان کہتا بیٹی ایک تے تو میرا خیر مقدم نہیں کیتا، میں 8 سال تو بعد آیا، 8 سال ہو گئے مینوں، میں 8 سال تو بعد آیا، ایک تے تو میری دیکھ بھال نہیں کیتی، مینوں اہلا وسہلا مرحبا نہیں کیتا، مینوں بیٹھن دا بھی نہیں دیا، تے جدوں میں بیٹھن لگا دھیے چنگا نہیں کیتا، میرے تھلو چٹائی کھچ لئی ہے۔ مومنہ دی ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب فرمایا۔ آپ نے فرمایا ابو سفیان اگر یہ تو پاک ہے، فرمایا تو نجس ہے، پلید ہے، مشرک ہے، آپ نے فرمایا اس چٹائی پہ نہیں بیٹھن دے واگی، کیونکہ اس چٹائی پہ وہ بیٹھتا ہے جڑا عرش کے نشین ہے۔ تینوں اس چٹائی پہ نہیں بیٹھن دے واگی اگر تو میرا باپ ہے۔ ایمان اس چیز کا نام ہے، بولو ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو باپ ہے، فرمایا ایتھے نہیں بیٹھن دے واگی، آپ نے چٹائی کھچی۔ آخر مختصر ہے کہ ابو سفیان کو حضور دی بارگاہ وچ لایا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا میرے غلاموں تیاری کرو۔ آپ نے بڑی رازداری کے نال، رازدارانہ طریقے کے نال آپ نے مکہ اور مکرمہ کی طرف آپ نے لشکر تیار فرمایا، 12,000 کا لشکر۔ آپ نے فرمایا تیاری کرو، اپنے بھائیوں کی مدد واسطے چلو۔ چلو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار فرمایا بڑے رازدارانہ طریقے کے نال۔ حضور دے ایک صحابی سن حضرت ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بدری صحابی سن۔ آپ نے نا خفیہ طور پہ ایک خط لکھا، انہوں نے چونکہ اہل و عیال مکہ رہتے سن، اپنے اہل و عیال کو خط لکھا کہ حضور علیہ السلام لشکر لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ تسی کدھر ذرا اگے پیچھے ہو جاؤ، کدھر یہ نہ ہوئے کہ لڑائی جھگڑا ہوئے تو تمہیں نقصان پہنچے۔ خط لکھا جب اس نے بڑی رازداری کے نال خط لکھ کے بنو ہاشم کی ایک کنیز کو عورت کو دیتا، کہنے لگا جا اے خط مکہ تو مکرمہ پہنچا دے سارے اہل و عیال تک، بعد اس کو انعام و اکرام تو نوازا جائے گا، لیکن یاد رکھو سارے نبی کے کول کوئی چیز چھوڑ نہیں سکتی۔ وہ جب عورت لے کے چلی نا خط تو میرے آقا علیہ السلام نے نگاہ نبوت کے نال ملاحظہ فرما لیا۔ آپ نے فرمایا علی، مقداد، زبیر کی حضور؟ آپ نے فرمایا تو ہند نکلو مکان میں روزہ خاک۔ آپ نے فرمایا جس جگہ پہ کافی سارے کھجوراں کے درخت نے، آپ نے فلاں مقام تے پہنچو۔ آپ نے فرمایا اتنے ایک عورت جا رہی ہے، اس کے کول کھاد ہے، وہ کھاد لے کے آؤ۔ تو سرکار نے فرمایا صحابہ کرام گئے، لیکن حضور علیہ السلام کے غلاموں ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو شان عطا فرمائی ہے۔ مولوی سلمان منصور پوری اس نے ایک کتاب لکھی ہے رحمت للعالمین، اس نے نا کتاب دے کر ایک بڑا ایمان فروز واقعہ لکھا ہے۔ وہ کہنے لگا عمیر بن وہب مکے کا ایک کافر سی، بڑا رئیس بندہ سی، بڑا لیل لال امیر کبیر بندہ سی۔ بدر دے مقام تے اس کا پتر قیدی ہو گیا، وہ بڑا پریشان رہتا ہے۔ اس کا دوست آیا صفوان بن امیہ، صفوان آ کے کہنے لگا عمیر دن ب دن تیری پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، میں تینوں دن ب دن پریشان ویکھ رہا، کی کر لے؟ کہنے لگا تینوں کی دساں، پتہ تے ہے تینوں کہ بدر دے وچ میرا پتر گرفتار ہو گیا ہے، میرے دل کی دنیا اجڑ گئی ہے، مینوں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، میں چاہنا کہ وہی وقت ہوئے کہ میرا پتر آزاد ہوئے۔ صفوان بن امیہ کہنے لگا انج کر، جا تلوار تینوں میں دینا، میری تلوار پکڑ، سواری پکڑ، جا کے مسلمانوں دے نبی تے حملہ کر دے، شہید کر دے اس نوں۔ اگر تو پکڑا گیا میں تیرے اہل و عیال کا خرچہ بھی برداشت کراں گا، اگر دیت دینی پئی تو میں خون بہا دیت ادا کر دے گا، جا کے مسلمانوں کے نبی کو شہید کر دے۔ صفوان بن امیہ جب اتنی گل کی تو اس نے کیتا عمیر کو تیار، آیا
سواری تھی جدو آیا نا مدینہ طیبہ پہنچا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ نو نماز پڑھا